تو ہم پڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف. دوسرے جو ناظرین ہمارے مہمان ہیں وہ بنیادی طور پہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, اور آج ان کو خاص طور پہ مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہونا نہیں چاہیے, مگر اس وقت دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اپنی ہر صلاحیت سے, اپنے ہنرمند افراد سے, اور جو کچھ اس دنیا میں ان کے ایچ آر کے پاس, ان کی دھرتی میں جو کچھ ہوتا ہے, اور آکسیجن بھی اگر ان کی کوئی خاص ہے, آپ یقین کریں بعض جگہ ہوتی بھی ہے, اس سے بھی لوگ جو ہیں اور خطے جو ہیں اور ریاستیں جو ہیں, مملکتیں جو ہیں وہ پیسہ بناتی ہیں. اسی طریقے سے جو میڈیکل کا شعبہ ہے, اسی طریقے سے جو تعلیم کا شعبہ ہے, یہ جو ہم دیکھتے ہیں برٹن ہے, یو ایس اے ہے, کینیڈا ہے, ان کی یونیورسٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. اسی طریقے سے میڈیکل کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری بن گیا ہے. یہاں تک کہ میڈیکل ٹورزم کی اصطلاح جو ہے وہ باقاعدہ اب تو جانی مانی اصطلاح ہے. ٹرکی کو ہم دیکھتے ہیں, انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو کئی بلین ڈالر کی انڈسٹری انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے. چائنا کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی اسی طرف جا رہی ہے. پاکستان اس حوالے سے بے پناہ پوٹینشل رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کئی بلین ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان, جسے آپ کہیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کھڑی کر سکتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں, جو کہ اس انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, ان کی پہچان ہے, لوگ ان سے علاج کرانا چاہتے ہیں, ان کی رسپیکٹ ہے, اور وہ پاکستان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. جو باہر ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں, جو یہاں ہیں وہ یہاں رکنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم کیوں نہیں ایک ایسی انڈسٹری کھڑی کر سکتے جو کہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہو, اور اس میں لوگ آئیں اور میڈیکل بھی ہو, لوگ علاج بھی کرائیں اپنی پوری دنیا سے, اور صحت بھی پائیں اور ٹورزم بھی کریں. سو اس حوالے سے ہم نے خاص طور پہ ان کو مدعو کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنے شعبے میں ایک پہچان ہے, ان کے ریسرچ پیپرز جو ہے وہ دنیا میں چھپتے ہیں, اور بڑے بڑے معروف لوگوں کا بڑا مشکل علاج انہوں نے کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عمر بٹ صاحب. ویلکم ٹو دی شو بٹ صاحب. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ. آپ کا جو سی وی ہے وہ اتنا ماشاءاللہ اچھا, اور اتنا جسے کہیے کہ اتنی اچیومنٹس ہے آپ کی کہ وہ زیادہ تفصیل میں بیان کرتا تو کافی وقت لگ جانا تھا اس میں. نہیں, دیٹ از ویری کائنڈ آف یو. اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریف کیا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت پوٹینشیل ہے وہ سارے کام کرنے کا, اور جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. صرف ہمیں ہماری ول ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کی پالیسیز اگر صحیح ہوں تو پاکستان کے اندر ساری وہ ٹریٹمنٹ اور علاج آج بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور میڈیکل ٹورزم ہمارے اپنے ملک کے جو ایکسپیٹ ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہمیں فارنرز کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے جو اپنے لوگ جو ہے جو وہ علاج, کتنا آپ پوٹینشیل سمجھتے ہیں, کتنے بلین ڈالرز کی یہ انڈسٹری جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر پالیسیز ٹھیک ہوں اگلے 10 سال میں, آپ سمجھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ میڈیکل انڈسٹری ویسے بھی ملٹی بلین ڈالرز کی ایک انڈسٹری ہے, جس کے اندر ایک بہت بڑا ریونیو ہوتا ہے, اور اس کے ملٹی فیسٹس ہیں. صرف ایک علاج نہیں ہے, علاج کے علاوہ فارماسیوٹیکل سائیڈ ہے اس کی, ڈائگنوسٹک سائیڈ اس کی الگ ہے, اور سرجیکل سائیڈ اس کی الگ ہے. ریسرچ کو بھی شامل کر لیجیے. تو مطلب لمٹ لیس ایک والیوم آف ریونیو ہے جو ایک ملک جنریٹ کرتا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, تو نہ تو صرف ہم اپنے ملک سے جنریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ باہر کے لوگ ہمارے پاس آ کے علاج کرائیں گے جو کہ باہر ملک سے بہت سستا ہے. جس طرح اگزامپل, اگر انگلینڈ میں آپ ایک سرجری کراتے ہیں تو آپ کو 25 سے 30 ہزار پاؤنڈز دینے پڑتے ہیں. وہی سرجری پاکستان میں ہم ود اے ہیوج پروفٹ 3 سے 4 ہزار پاؤنڈ میں کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیر از اے میسو ریونیو. ویسے آپ بھی دیکھیے, اگر ہم اس کو سادہ کر کے سمجھیں تو تقریباً جو علاج 1.5 کروڑ روپے میں ہو سکتا ہے, وہی علاج جو ہے وہ 12-15 لاکھ روپے میں پاکستان میں ہو سکتا ہے, اور اسی اسٹینڈرڈ کا. اور اس میں دیکھیں ہمارا اپنا بھی جو طبقہ ہے, ہماری وہ اشرافیہ کا طبقہ جو باہر جاتا ہے, اس سے بھی بہت سارا ریونیو جو باہر چلا جاتا ہے وہ بھی پاکستانیوں کو ملے گا. اس لیے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ جو لوگ بیچارے باہر جاتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے سپورٹس پلیئرز جو ہیں, جو کہ آسٹریلیا جا رہا ہوتا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے اپنے ان ہاؤس اب ایسی فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین ڈو دا سیم ٹریٹمنٹ ہیئر, اینڈ دے آر ہیونگ دیٹ ٹریٹمنٹ ڈن ایٹ دا مومنٹ. آپ کی تو اسپیشلٹی بھی یہی ہے اسپورٹس کے حوالے سے؟ سو مائی سپر اسپیشلٹی اسپورٹس سرجری. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں مختلف میڈیکل فیلڈ کے اندر, جنرل سرجری سے لے کے, نیورو سرجری سے لے کے, اسپائن سے لے کے. تو اگر براڈر ٹرم میں بات کریں تو ہمارے پاس انف اسپیشلسٹ ہیں, اس لیے کہ پاکستان کا ڈاکٹر جب انگلینڈ میں جا کے پروفیسر بن سکتا ہے یو ایس اے میں, تو ہم یہاں کیوں نہیں کام کر سکتے؟ صرف پالیسی کی ضرورت ہے اور فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. فائنینشیل فیسیلیٹیشن نہیں, لاجسٹک فیسیلیٹیشن. کس قسم کی لاجسٹک؟ مطلب ان کو آسانی ہو لائسنس ملنے میں, ان کے لیے مشکلات نہ ہو یہاں کے رجسٹریشن کرانے میں. اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو
گورنمنٹ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, بس یہ بیسک فیسلٹیز ہیں. باقی ریڈ ٹیپ ہے نا, اسی کا ایشو ہے. مطلب بیسک پالیسیز اگر بنی ہوئی ہیں کہ باہر سے سرجن آنا چاہتا ہے, وہ بے شک فارنر ہو. اب جو ہمارا ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس فارنرز آئیں گے کام کرنے, تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی رجسٹریشن یہاں ہو, ان کو ورک پرمٹ ملے. آپ دیکھیے یہ چیزیں ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اور آرگن ٹرانسپلانٹ تک کے حوالے سے ابھی کو بڑے لاز اور بڑے قوانین اور لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کو ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ملتی ہے, تو سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے کہ یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے. یہاں سے اگر کوئی جائے گا ٹرکی ٹرانسپلانٹ کرانے تو اس کو کروڑوں روپے لگیں گے. وہی سرجری یہاں پاکستان میں 20-25-30 لاکھ میں ہو جائے گی. تو بیچارے کے لیے جانا آسانی, گھر کے ماحول میں رہنا ایزی ہوتا ہے. ہماری بزرگ خاتون, والدین, گرینڈ مدرز, ان کے لیے بڑا مشکل ہے فلائی کر کے جانا, بھلے جتنا مرضی پیسہ ہو, لیکن اس سے ہیوج انکنوینئنس کہ وہ جہاز میں بیٹھیں گی, فلائی کریں گی, اس انوائرمنٹ میں جا کے آپریٹ کروائیں گی, جب ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. اسی طرح جگر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں, چائنا میں کتنا کام ہوتا ہے, اس سے بہتر ہمارے لوگ ہیں, مگر یہاں لوگ کروا ہی نہیں پاتے ہیں. بس وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف تھوڑی سی ہمیں اگر پالیسیز کے اوپر کام کیا جائے, جو کہ کر بھی رہی ہے گورنمنٹ, ایسی بات نہیں, ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے, اور دیر آر مینی تھنگس دے آر ڈوئنگ پازیٹیو ایز ویل. تو اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے اور بہتر کیا جائے, اور رائٹ لوگوں کو پالیسیز میں انوالو کیا جائے, جس طرح ہائیلی اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں, اور ان لوگوں کو انوالو کیا جائے اس میٹر کے اندر, تو دے کین ہیلپ اے لاٹ. جو اس پروفیشن کی ضروریات کو سمجھتے ہوں اور کہاں کہاں حد لگانی ہے اس کو بھی سمجھتے ہوں, جی, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھتے ہو نا وہاں. درست بات کر رہے ہیں آپ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ घूम जाऊं कुर्सी पे तो मेरी हड्डी जुड़ जाएगी. اچھا دیکھیں, اگر یہ اسکل ان کے اندر ہے کہ یہ گھوم کے ہڈی جوڑ لیتی ہیں, تو دس از ویری امیزنگ. یہ تو ہمیں پبلش کرنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھومیں گی وہ 180 ڈگری پہ, اور جوڑنے کی جو درخواست ہے وہ آپ سے کریں گے. ہاں نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا, میں اتنا اسکل نہیں ہوں, ایسا اسکل ابھی تک میں نے ڈیولپ کیا. ویسے ڈاکٹر صاحب, سب سے مشکل آپریشن جو آپ نے زندگی میں کیا ہو؟ بہت سارے, مطلب ہمارے پاس ایک یہاں سے لڑکی اسکیٹ بورڈنگ کر رہی تھی, اس کو جو فریکچر ہوا وہ اتنا کمپلیکس تھا کہ یو کے اندر اور یورپ کے اندر میرے جو کولیگز ہیں, جب میں نے ان کو اس کے اسکینز بھیجے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا علاج کیا کیسے جائے, اس لیے کہ آج تک کسی نہ بک میں لکھا ہوا تھا جس کمپلیکس لیول کا اس کا لیگمنٹ انجری تھی, نہ کہیں کتابوں میں ذکر تھا اس طرح کی انجری کا. وہ ٹیکنیکل چیز ہو جائے گی تو میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. مکل ان سینس کہ آپ سمجھیں کہ برے طریقے سے نی کی انجری تھی کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا, نہ یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کس پوزیشن سے جا کے سرجری کریں کہ وہ بون جو ٹوٹی ہے اس کو فکس کریں. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کی سرجری کی, ناؤ شی از واکنگ اینڈ وی وینٹ ان دا نی جوائنٹ. پراپر جو ہمارا پلان تھا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. آج 2 سال ہو گئے ہیں, وہ لڑکی ماشاءاللہ چل پھر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال شاید وہ سننے میں خوشگوار تاثر نہ رکھتا ہو, مگر جاننے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے. بعض اوقات اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کا عضو جو ہے, لائک ٹانگ کا یا ہاتھ کا کوئی حصہ بالکل الگ ہو گیا, آپ سمجھیے الگ پڑا ہوا ہے, تو کیا وہ جڑ جاتا ہے؟ اس کی کوئی احتیاط ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ یہ چیز ہو تو اس کے لیے کیا ایسی احتیاط کی جائے, اور اس کو میڈیکل اسسٹنس تک پہنچنے سے پہلے کہ وہ جڑ جائے دوبارہ, یا جڑ سکتا ہے؟ ہاں, ری امپلانٹیشن آف دا لمب کہتے ہیں اس کو, اور دنیا کے اندر شاید 7 سے 8 لوگ ہیں جنہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا, جس میں ایک میں بڑا لکی ہوں کہ میرے مطلب انکل ہی ہیں, محمد علی شاہ صاحب, اگر آپ نے نام سنا. کراچی والے؟ جی, تو ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر عمران شاہ اور جنید, دے آر مائی کلاس فیلوز. تو میں نے اپنا پاکستان میں اپنا کیریئر کا آغاز وہیں سے شروع کیا تھا, ایو کلینک سے, وچ آئی اسٹل ورک ود دیم. تو ان کے والد صاحب واحد پاکستانی سرجن ہیں جو کہ دنیا میں 7th نمبر پہ آتے ہیں, بی بی سی میں ان کا پروگرام بھی تھا. جس کے اندر شاہ صاحب, میرے وہ انکل ہیں. تو what he did that he re-implanted both the feet, اور وہ آج 25 سال ہو گئے ہیں, پیشنٹ آج بھی چل رہا ہے. دونوں پیر کٹے ہوئے آیا تھا, وہ کٹے ہوئے آئے تھے, 8 سے 9 گھنٹے انہوں نے سرجری کی, بٹ he was God gifted magical surgeon of his time. پاکستان کا پرائڈ تھے جی. ہاں, مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہو تو اس کو وہ, اب اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ایسی کنڈیشن کے اندر سب سے پہلے تو اس لمب کو آپ نے بچانا ہے, اور برف کی تھیلی کے اندر ڈالنا ہے, لپیٹنا ہے, اور اس پیشنٹ کو جلد سے جلد ٹرانسپورٹ کرنا ہے, ایمبولینس والے کریں گے. اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو کولڈ میں رکھیں گے اتنا چانسز ہوگا اس کو دوبارہ ری امپلانٹ کرنے میں. لیکن اس کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک آرتھوپیڈک سرجن, ایک نیورو پلاسٹک سرجن اور ایک ویسکولر سرجن کا ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ ملٹی ڈسپلن, ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں اس کے بارے میں اب آہستہ آہستہ ٹیکنالوجیز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ وی ڈو مینج ٹو پٹ اٹ بیک ان. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر بنیادی طور پہ عام آدمی کے لیے کہ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہو تو فوری طور پہ برف میں آپ اسے تھیلے میں اس کو ڈال کے اپنے لمب کو, جو بھی آرگن, پیر کا انگوٹھا ہے یا انگلی ہے یا ہاتھ ہے, تو اس کو آپ کو اس لیے ٹرانسپورٹ کرنا پڑے گا ارجنٹلی. ڈاکٹر صاحب, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਿਊ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਵੀ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ।